ایک صاحب نے کہا کسی شخص کی زندگی میں کسی موقع پر کلمہ کفر کہا جانے انجانے میں تو کیا تجدید ایمان کے بعد اس کو گزشتہ اعمال کا اجر ملے گا آخرت میں، یا نیا اعمال نامہ شروع ہوگا؟ اس کے لیے بہت آسان سی بات ہے کہ جب انسان سے بالفرض زندگی میں کبھی بھی کلمہ کفر نکلے، بالفرض کبھی غلطی سے نکل جائے، توبہ اور استغفار کر لے، انشاءاللہ اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ جو بندہ قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، واقعی ضائع ہو جاتے ہیں، بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے، پھر شروع کرے گا تو وہ نیا میٹر اس کا شروع ہوگا۔ وہ ایک عمل ہے جو اللہ نے بتایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، پھر ایمان لاؤ گے نئے سرے سے شروع ہوں گے، نئے سرے سے شروع ہوں گے۔ دوسری چیز جو اللہ نے قرآن میں بتائی وہ ہے سورۃ الممتحنہ میں، سورۃ الحجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کو نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر پھر شامل ہونا پڑتا ہے دین میں۔ وہ بہت سا تو پورے قرآن میں صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک شرک اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہ دو چیزیں ایسی کہ جس سے سارے اعمال واقعی ضائع ہو جاتے ہیں۔ صاحب نے کہا خواب میں برے خیال، یہ کہتے ہیں فون وغیرہ دیکھنا اور سارے دن بوجھل اور کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، جی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم صرف دو چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں تو ہمارے خیال پاکیزہ ہو جائیں گے۔ دو چیزیں، ایک انسان کے کان یعنی سننے کی چیزوں کو ہم پاکیزہ بنا لیں، نمبر دو ہماری آنکھیں، ہم دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں، اندر خیالات خود بخود پاکیزہ ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دو اللہ نے کیمرے دیے، دو آنکھیں دو کیمرے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں نا اندر ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے دماغ میں، اور جو ہم سنتے ہیں نا وہ آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ موبائل ہیں، آپ فوراً بات کو سمجھ جائیں گے۔ آپ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ اور کریں اور جب بٹن دبا کے ری پلے کریں کچھ اور سنائی دے، ناممکنات میں سے ہے نا کہ سارا دن جناب وہ ادھر ادھر کی باتیں ریکارڈ کرتا پھر جب ری پلے کرے نا اس میں قاری سدیس کی آواز سنائی دے اور مکہ مدینہ نظر آئے، ایسی خامخواہ آپ نے بھرا کیا ہے؟ بہت سیدھی سی بات، آپ نے بھرا کیا ہے؟ ریکارڈنگ کیا کی ہے؟ اس لیے خیالات کو پاکیزہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ جتنا بنا سکتے ہیں نا، اپنے دیکھنے کی چیزوں کو، سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں۔ بالفرض دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں بنا سکے نا، بعد میں توبہ اور استغفار تو کر لیں، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر توبہ اور استغفار کر لیں، راستہ کھلا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا اللہ کے سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، عدالتی نظام کے علاوہ باقی سارے نظام شرک ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ اللہ کا سیاسی نظام جو ہے وہ وہی اللہ کے حکم کے مطابق، معاشی نظام بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ شرک کی تعریف ذہن میں رکھ لیجیے۔ اچھا، یہ بعض لوگوں کے پاس مہریں انہوں نے جیب میں رکھی ہوتی ہیں، فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں جہنمی، نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، اتنی آسانی سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک ہے، اس کی ضد ہے توحید اللہ کی ذات، اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، بس عقیدہ توحید مکمل ہو گیا۔ اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب اگر کوئی سیاسی نظام یا معاشی نظام ایسا آ جائے اور یوں کہا جانے لگے ہماری اصل طاقت جو ہے نا وہ عوام ہے، اللہ کے بندے، اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل حاکمیت تو ہمارے پاس ہے، اللہ کے بندے، اصل حاکمیت اللہ کے پاس ہے، رازق تو ہمارا IMF ہے، اللہ کے بندے رازق وہ نہیں ہے، رازق اللہ ہے، وہ ذریعہ ہے دینے کا، یہ نہیں کہ انکار کرتے، دینے کا ذریعہ ہے، لیکن رازق اللہ ہے، رازق اس کو نہ سمجھے۔ پھر کہاں سے آئے گا بیچ میں؟ اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، یعنی اللہ کو رازق مانا ہے نا پھر کسی اور کو رازق نہ مانے، نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے نا پھر کسی اور کو نہ مانے، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، وہ کسی اور کو نہ مانے، اولاد دینے والا اللہ، وہ کسی اور کو نہ مانے، بس شرک میں نہیں جائے گا انسان۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ نا شرک کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، زبان سے بھی نہیں نکالنا چاہیے، زبان سے بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ دیکھیں میری آپ باتیں سن رہے ہیں نا،
اللہ بھی سن رہا ہے، شرک ہو گیا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، اتنی جلدی شرک نہیں ہوگا. جس دن کسی نے کہا جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے فلاں دیکھتا ہے، فوراً شرک ہو جائے. اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے نا، دل کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. ہاں، ہزاروں انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. جس نے کسی نے کہا کہ جس طرح اللہ سنتا ہے ویسے فلاں سنتا ہے، فوراً شرک ہو جائے. ابھی شرک نہیں ہوا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا. اچھا، ایک صاحب نے کہا کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو لوگ ویسلین لگاتے ہیں، ویسلین فلاں کمپنی کی، تو کیا وضو کر سکتے ہیں؟ جی، ایڑیوں میں ویسلین لگا لی جائے تو اس کی تہ نہیں بنتی. ویسلین کو مل لیا جائے تو تہ نہیں بنتی، لیکن اگر ویسلین کا پورا تہ ایک بنا دی جائے نا تو جس جگہ وہ لگی ہوگی وہاں پر وضو نہیں ہوگا. البتہ جو ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اس میں لمبے لمبے شگاف پڑ جاتے ہیں، وہ بھی انسان کی غفلت کی وجہ سے پڑتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. اگر انسان واقعی ہفتے میں بھی ایک دفعہ پاؤں پہ ویسلین، ایڑیوں پہ ویسلین لگاتا رہے نا، اس کی کبھی ایڑیاں پھٹتی نہیں. اور عجیب بات بتاؤں، جو بندہ وضو کرتے وقت اپنی ایڑیوں کو مل کے دھوتا رہے، اس کو کبھی پاؤں پھٹتے ہی نہیں. پھٹتے نہیں. یہ ہوتا ہے انسان کی خشکی کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے پھٹتی ہیں. اس کے لیے اگر تو ان کی تہوں کے اندر تک آپ نے ویسلین بھری ہوئی ہے نا، اب یہ سوال ہے، اگر اندر تک ویسلین بھری ہوئی ہے نا تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ اس کے اوپر کھیڑی کے اوپر وضو کر لیں، باقی وہ زخم کے حکم میں آ جائے گا. تو ویسلین وغیرہ کی تہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ ویسلین لگا کے وضو کر سکتے ہیں، کریم لگا کے وضو کر سکتے ہیں. ناخن پالش لگا کر وضو نہیں کر سکتے، نیل پالش سے وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی تہ ہوتی ہے. اور اب جدید کاسمیٹکس میں نا وہ آ گئی ہے نیل پالش، جس کا صرف کلر ہوتا ہے، تہ بالکل نہیں ہوتی. یہ میرے اس پر باقاعدہ پورا تھیسس ہے کاسمیٹکس پر، آج سے پتہ نہیں 27 سال پہلے لکھا گیا تھا. ساری کاسمیٹکس جتنی ہے نا حلال حرام، اس پہ ساری کاسمیٹکس دیکھی، اس کے اندر اجزائے ترکیبی، اس کے انگریڈینٹ سارے، پھر اس کا استعمال، پھر اس میں حلال حرام کیا چیز ہوتی ہے. پھر یہ ساؤتھ افریقہ میں یہ تھیسس بھی پڑھا گیا، تو وہاں دنیا بھر کی جو برانڈیڈ کمپنیاں ہیں ان کے آئے ہوئے تھے، کیمیکل انجینئرز آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم آئندہ سال تمام حرام چیزوں کو نکال کر سارے یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، جہنمی جتنے تھے وہاں بیٹھے ہوئے، تو ایک کا دکھ ہے. باقی سب جتنی برانڈیڈ کمپنیاں کاسمیٹکس کی ہیں سب غیر مسلم ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان شرائط کے مطابق پوری کاسمیٹکس کی دنیا میں سے حرام ختم کر دیں گے، حلال کاسمیٹکس لے آئیں گے. اور اگلے دن وہ انگلینڈ میں فلاں میں وہ حلال سرٹیفکیشن کے ساتھ لے آئے تھے، اور واقعی وہ 100% حلال کاسمیٹکس ہیں. غیر مسلم انہوں نے اپنے پروڈکٹ بیچنے، ان کو اسلام سے تھوڑی محبت ہے، انہیں اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے. جی، یہ بڑا اہم سوال ڈاکٹر صاحب کا، کہ اگر سردیوں میں جرابیں پہنی ہوئی ہیں، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں یا کچھ ایسا ہے، آپ نے وضو کر کے صبح فجر کے وقت وضو کر کے اوپر موزے پہن لیے، جی، ویسلین لگا کے وضو کر کے ویسلین لگا کے، بہترین علاج ہے پاؤں کا. یہ ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں بہترین علاج ہے کہ آپ پاؤں دھو لیں اچھی طرح صابن سے، پھر اس کے بعد یا ویسے پانی سے، پھر اس کے بعد ویسلین لگا لیں، ویسلین لگا کے جرابیں پہن لیں، جرابیں ہلکی باریک جرابیں، پھر اس کے اوپر موزے پہن لیں، پھر اس کے بعد موزے پہن لیں. تو ایسی صورت کے اندر اب آپ 24 گھنٹے تک پاؤں پہ مسح کر سکتے ہیں، اور اگر سفر میں ہیں تو 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں، 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں. یہ پاؤں کا بہترین علاج ہے آج کل سردیوں میں. جی، اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہماری باریک جرابیں ہیں نا جو ہم پہنتے ہیں، 2 لفظوں کو الگ الگ کر لیجیے عربی میں. ایک ہے جوربین جس کو ہم جرابیں کہتے ہیں، ایک موزے، یہ چمڑے کے ہوتے ہیں. چمڑوں کے موزوں پر بالاتفاق مسح درست ہے، باریک چمڑے ہو، موٹا چمڑا ہو، بالکل درست. لیکن یہ جو باریک جرابیں ہم پہنتے ہیں نا، اس پر میں عجیب بات بتانے لگا ہوں.
کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک بھی باریک جرابوں پر مسح صحیح نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اختلاف اس میں ہے کہ اگر موٹی جرابیں ہوں بہت زیادہ، جیسے اونی جرابیں ہوتی ہیں جن کے اندر پانی نہیں جاتا، یا جو ہے کئی میل 2-3 کلومیٹر آپ خالی جرابوں میں پیدل چل سکتے ہیں، پانی اوپر ڈالے پانی اندر نہیں جاتا، تو ان موٹی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن جو موزے ہیں ان پر بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن جو باریک جرابیں ہیں اس کے بارے میں نے اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک ان پر مسح جائز نہیں۔ عجیب سی بات ہے، اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، ذرا بھی گنجائش ہوتی میں عرض کرتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں شامل ہو گیا اور سورج نکلنے کے مکروہ وقت کے بعد بھول کر دو نفل اشراق کی نماز پڑھ لیے، پھر 2 سنتیں فجر کی قضا کے اس کے بعد مزید 2 نفل اشراق کے پڑھے۔ جی اصل میں یہ جو اشراق کا وقت ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد۔ یہ جتنے کیلنڈر ہے نا، ان میں سورج نکلنے کا، سورج غروب ہونے کا جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک باریک بات بتاؤں، آسان سی بات۔ جو لکھا ہوتا ہے نا سورج طلوع ہونے کا وقت، وہ بالکل گول ٹکیا کے نکلنے کا شروع ہونے کا وقت لکھا ہوتا ہے، یعنی سٹارٹ آف رائزنگ کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، طلوع ہونے کا شروع کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ 10-12 منٹ ٹھہر کر آپ پڑھ لیجئے، کل 8-9 منٹ لگتے ہیں طلوع ہونے میں، گول ٹکیا کو مکمل ہونے میں، احتیاطاً 12-15 منٹ لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ سورج طلوع ہونے کے، یعنی جب وہاں ٹائم لکھا ہوا ہے کیلنڈر میں، اس کے بعد 12-13 منٹ بعد آپ پڑھ لیں گے تو اسی صورت میں انشاءاللہ بالکل درست نماز ہوگی۔ اور اگر بالفرض خیال نہیں رہا، دھند بھی تھی، بلا بھی تھا، پتہ اندازہ نہیں ہوا، تو مکروہ وقت میں نماز پڑھ لی بالفرض اشراق کی، تو توبہ اور استغفار کر لیں، بعد میں اشراق دوبارہ پڑھ لیں۔ اس میں آپ کو عرض کروں کہ بھول کر گناہ کرنے سے گناہ ہوتا ہی بھول، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی آپ کو، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے، وہ نام اعمال میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ، اس لیے وہ دھل جاتا ہے۔ توبہ استغفار۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔